پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پکے دل اور یقین سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس ذریعے اور کون کون طریقے سے مدد فرماتا ہے آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ آج جو واقعہ دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ جہاں پیش آیا جب ایک کتے نے غیر مسلموں کی بوٹیاں نوچ لی۔ کتے نے ایسا کیوں کیا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنے پر کیوں مجبور ہو گئے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پیش آیا ہے ضلع ویشالی کے رسول پور حبیب میں، جہاں ایک مسلم فیملی کی لڑکی گلناز رہا کرتی تھی۔ گلناز 20 سالہ دوشیزہ تھی اور نماز روزے کی پابند اور حافظ قرآن بھی تھی۔ گلناز کے والد مختار چند سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے گلناز کی والدہ سلائی اور کڑھائی کا کام کرتی تھی اور گلناز مسلمان بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، رسول پور حبیب میں ایک اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان آوارہ لڑکے ستیش کمار، جس کا دل گلناز پر آ چکا تھا، وہ اکثر اس کی راہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا رہتا اور آتے جاتے اس کو کیا کیا کہتا اور چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ گلناز پرواہ نہیں کرتی تھی اور نظریں جھکائے گزر جاتی تھی۔ دوستو، یہ بات تب کی ہے جب گلناز کا رشتہ آیا اور 4 مہینے کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی۔ پیارے دوستو، ستیش کمار کو جب یہ خبر ملی اور یہ پتہ چلا کہ اسے گلناز بہت زیادہ پسند تھی، وہ سیدھا اس کے گھر آیا اور گلناز کی کلائی پکڑ کر بولا کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہیں کسی اور سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ گلناز ایک بہادر لڑکی تھی، اس نے اپنا بازو اس سے چھڑوا لیا اور یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایک مسلم لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم راستوں میں تو تنگ کرتے تھے، اب گھر تک آ گئے ہو، چلے جاؤ ورنہ میں پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ اس بات پر ستیش اور بگڑ گیا اور کہا کہ پولیس کے پاس جاؤ یا پھر اپنے خدا سے شکایت کرو، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی۔ اور اس کی ماں کو بھی دھمکی دینے لگا کہ سوچ لو، وقت دے رہا ہوں، اگر تم نے اس کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میں تمہاری بیٹی کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگ پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر پھر آ پہنچا اور اس بار لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جس پر ستیش وہاں سے چلا تو گیا مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ پیارے دوستو، دوسری طرف اس غریب فیملی کی کون سنتا؟ گاؤں والے بھی ستیش کے با اثر خاندان کو جانتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کے خلاف جانے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہے، اور یہ اتنے با اثر لوگ ہیں کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے گلناز کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور رو رو کر دعائیں مانگی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن گلناز کسی کام سے باہر نکلی اور اسی لمحے کا انتظار ستیش کو تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلناز کی راہ میں گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ جب گلناز کو آتے دیکھا تو اپنے 3 اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے گلناز کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، چونکہ گلناز با پردہ لڑکی تھی اور باہر وہ برقع اور نقاب میں جایا کرتی تھی، ستیش اس کا برقع اور نقاب اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ گلناز نے غصے میں کہا کہ چھوڑو میرا راستہ۔ ستیش بولا کہ یہ راستہ اس نے خرید رکھا ہے اور آج تمہارا اسی راستے میں تھپڑ مارنے اور میری بات کو اہمیت نہ دینے کا حساب لیا جائے گا۔ پھر ستیش
اور اس کے دوستوں نے اس کا برقع زبردستی اتارا، اس کا نقاب اتار کر اس کو بے پردہ کیا۔ پھر سب اس کو درندوں کی طرح نوچتے ہوئے بیچ چوراہے پر لے آئے اور بلند آواز میں کہنے لگے کہ دیکھو لوگو، اس نام لیوا مسلم لڑکی کو، اس کو جو مسلمان ہونے کا غرور ہے، آج ہم اس کا غرور خاک میں ملا دیں گے تم لوگوں کے سامنے، کہ تم میں تو ہمت نہیں ہے کہ تم اس کو بچا پاؤ۔ پھر ستیش نے اس معصوم لڑکی کے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہا کہ بلاؤ اپنے رب کو، جس کی وجہ سے تم نے شادی سے انکار کیا اور میری توہین کی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ کیوں غیر مسلم تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری عزت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ مسلمان لڑکی کا ہندو سے شادی نہیں کر سکتا۔ چلو، مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن آج وہی ہندو تیرے ساتھ بیچ بازار سہاگ رات منائے گا، اور میں ہی کیا، میرے دوست بھی تیری عزت کے پرخچے اڑائیں گے۔ کیا کہا تھا؟ پولیس کو بلائے گی؟ بلا دے آوازیں، بلا اپنے اللہ کو کہ تیری عزت آج ہمارے ہاتھوں سے بچا کر دکھائے۔ پیارے دوستو، گاؤں والے چپ چاپ اس معصوم لڑکی کا تماشا کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس لڑکی کو بچا سکے۔ لڑکی پوری طرح چیخ رہی تھی اور وہ لوگ اس کو سرے بازار بے پردہ کر رہے تھے، اس کے کپڑے پھاڑ رہے تھے۔ اس نے دل میں اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ، میرا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، میں تیرے کلام کی حافظہ ہوں، تو میری حفاظت فرما، میری عزت کی رکھوالی کر، مجھے ان درندوں سے نجات دے، مجھے ان درندوں سے بچا، میری مدد فرما۔ پیارے دوستو، اتنے میں کیا ہوا کہ جہاں سارے انسان، جن میں ہندو مسلمان سب شامل تھے، بت بنے ہوئے اس معصوم لڑکی کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہی ایک آوارہ کتا سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس لڑکی کو مکمل ننگا کر دیتے، اچانک نہ جانے اس کتے کو کیا ہوا کہ وہ شیر کی طرح دہاڑتا ہوا ان آوارہ لوگوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ستیش، جو لڑکی کے کپڑے اتارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اس کی سہے رگ کو اپنے جبڑے میں لے کر تیز نکیلے دانتوں سے چیر پھاڑ ڈالا۔ دوسرے دوست اس کتے کی طرف اس سے پہلے کہ بڑھتے، اس نے آنند فانند میں دوسرے پر، پھر تیسرے پر اور پھر چوتھے کو بھی پوری طرح لہو لہان کر دیا اور چیر پھاڑ ڈالا، اور لوگ سکتے کی حالت میں دیکھتے رہ گئے کہ ان سے تو کتا ہی غیرت مند نکلا۔ لڑکی نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کے بعد وہاں کے زیادہ تر غیر مسلم لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس باپردہ لڑکی کی مدد خود اللہ تبارک و تعالی ایک گلی کے آوارہ کتوں سے بھی کروا سکتا ہے۔ وہ کتا اس وقت فرشتہ بن کر حاضر ہوا اور اس لڑکی کی آبرو بچا لی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر اس واقعہ سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر بالکل شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ تم اس دنیا میں میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا صرف اللہ ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی میں سر جھکا لے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی ان کی مدد فرمائے گا، تو ان کی مدد اللہ تبارک و تعالی ضرور فرماتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی ذریعے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے اپنے دل میں یقین کو مضبوط کریے۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔